وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا اللبن وأنا خاتم النبيين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرو خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ معزز دوستو، آج 31 دسمبر 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ 2021 کے سال کا اختتام اور 2022 عیسوی کا ابتدائیہ ہے۔ آج کی رات دنیا میں لوگ نیو ایئر نائٹ کے نام سے مناتے ہیں، حالانکہ اس رات میں تو اگر زیادہ سے زیادہ بھی کچھ کریں تو توبہ کر لینی چاہیے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے معاف فرما دے جو ہم نے اس عرصے میں کیے، اور ہمارے آئندہ سال پر ہمارے اوپر رحمت فرما دے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا، اس سے ہٹ کے لوگوں کے ہاں ترتیب یہ ہے کہ سارے کے سارے گناہوں کی بنیاد اس رات میں رکھنی ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ سنجیدہ لوگوں کا طریقہ بھی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی مذہب کیوں نہ ہو، یہودیت، عیسائیت، صابئیت یا اسلام، یہ چاروں مذاہب آسمانی مذاہب ہیں۔ ان مذہب میں کسی مذہب کے اندر، ان مذاہب میں کسی مذہب کے اندر اس طرح کی شراب نوشی، خنزیر کھانا اور گناہوں کی اجازت اور زناکاری اور فلاں فلاں کے معاملات کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہودیوں میں بھی لوگ یہ کرتے ہیں، عیسائیوں میں بھی کرتے ہیں، صابیوں میں کرتے ہیں یا مسلمانوں میں کرتے ہیں، وہ اپنی مذہبی تعلیمات کی بنیاد پہ نہیں کرتے، اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پہ کرتے، کیونکہ کوئی اسلامی آسمانی مذہب اس کام کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری بات، آج سال کا آخری دن بھی ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ بڑے عرصے سے کہ میں کبھی عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمعۃ المبارک میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ ختم نبوت کا جو نظریہ ہے یہ کتنا حساس ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے اللہ رب العزت کو اللہ ماننا، صرف اللہ ماننا کافی نہیں ہے جب تک وحدہ لا شریک نہ مانے۔ صرف اللہ مانے کہ اللہ ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو ابو جہل بھی یہی مانتا تھا، تو وہ مشرک کیوں بنا اور ابو بکر مومن کیوں بنا؟ اس کی وجہ ابو جہل اور مکہ کے کافروں کا نظریہ اللہ کے ہونے کا تھا۔ وہ اللہ جل شانہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، وہ صفات کے منکر تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے پر اکیلا نہیں مانتے تھے، وحدہ لا شریک نہیں مانتے، تو اسی لیے وہ مشرک ٹھہرے۔ تو اللہ ماننا بھی ضروری ہے اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا بھی ضروری ہے۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں حضور کو کوئی صرف نبی مانے، خاتم النبیین نہ مانے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کہ صرف ہم حضور علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ بھائی حضور پاک نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، حضور پر قرآن اترا ہے، رسول اللہ کا رتبہ بہت زیادہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وجہ مقصود تخلیق کائنات ہیں، جتنے رتبات ہیں وہ حضور کا مانتا چلا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا چلا جائے، لیکن خاتم النبیین نہ مانے، یہ ایسے ہی غیر مسلم ہے جیسے اللہ کو وحدہ لا شریک نہ ماننے والا غیر مسلم ہے۔ تو ختم نبوت کی حساسیت کا اندازہ ہم لگا لیں
کہ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک شخص تھا یمامہ علاقے کا رہنے والا، اس کا نام مسلمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا میں مسلمان ہو رہا ہوں، قرآن کریم مان رہا ہوں، آپ کو نبی مان رہا ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہا ہوں، سارا مذہب قبول کرتا ہوں، لیکن ایک بات طے ہے، آپ مجھے کسی علاقے کا نبی بنا دیں۔ مثلا میں یمامہ کو، مجھے یمامہ کا نبی بنا دیں، یا یوں آپ نہیں کرتے تو یوں کہہ دیں کہ آپ کے بعد نبوت کا وارث میں ہوں گا۔ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کتنی زیادہ ہے کہ قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سے بڑھ کے اخلاق اس دنیا میں کسی کے ہو ہی نہیں سکتے۔ اب وہ مہمان بن کے آیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کچھ اس طرح کی بات ہوتی تو عام ذہن یہ سمجھتا ہے کہ خیر ہے، مہمان نے تو جملے کہہ دیے، لیکن جب بات ختم نبوت پہ آئی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، جس سے زمین پر ایسے نشان لگا کر بات فرما رہے تھے، ایسے اس کو ٹیک رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ساری باتیں اپنی جگہ، اگر تو اس شرط کے ساتھ مجھے کہنا کہ یہ چھوٹی سی چھڑی مجھے دے دو تو میں یہ چھڑی دینے کے لیے بھی تمہیں تیار نہیں ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں، کھلانا پلانا اور اکرام اور مہمان کا مسلمان ہونا اور اس کا اسلام قبول کرنا اور قرآن ماننا اور رب کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ سب کچھ ایک طرف رکھا، لیکن ختم نبوت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی سودے بازی نہیں فرمائی۔ اتنے نرم گوشہ ہونے کے باوجود عقیدہ ختم نبوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حساس ہیں۔ صحابہ کرام کی ذات میں آئے نا، صحابہ کرام میں سب سے نرم شخص کون ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ جہاں اور ہنس رہے ہوتے تھے اس موقع پہ ابوبکر رو پڑتے تھے۔ کان رقیق القلب، اتنے وہ دل کے نرم تھے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یوں فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ نے کہا دنیا میں رہتے ہو دنیا میں رہو، میرے پاس آتے ہو میرے پاس رہو۔ اس بندے نے کہا میں اللہ تیرے پاس آتا ہوں۔ اتنی بات کی، کسی کا نام نہیں لیا۔ سارے صحابہ کرام بڑی خوشی سے حضور علیہ السلام سے یہ واقعہ سن رہے ہیں کہ ممبر پر اللہ کے رسول کیا بیان فرما رہے ہیں، اور ابوبکر رونے لگے۔ ابوبکر کے رونے کی آہ جب نکلی نا تو آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے، حضور علیہ السلام نے اس واقعے کو یہیں چھوڑ دیا۔ نئے ایمان لانے والے تو ابوبکر کو دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اس بوڑھے شخص کو کیا ہو گیا، رسول اللہ کسی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں رونے لگ گیا۔ لیکن ابوبکر سمجھتا تھا کہ ہے تو کسی کے نام سے واقعہ جو حضور پاک علیہ السلام کسی انداز میں سمجھا رہے ہیں، بات اور اشارہ اپنا دے رہے ہیں کہ میرے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 حدیث کی کتابیں جنہیں سیاستہ کہتے ہیں۔ ان 6 کتابوں کو اٹھائیں، یہ حدیث حضور علیہ السلام نے یہیں چھوڑ دی اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلداری کی باتیں شروع فرما دی، ابوبکر سے پیار کی باتیں شروع فرما دی۔ جو رسول اللہ اشارہ دینا چاہ رہے تھے نا، باقی وہاں نہ پہنچے تو ابوبکر پہنچا۔ کتنی نرمی ہے ابوبکر صدیق کی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، 3 چاند آئے اور میرے کمرے میں آ کر زمین میں سمو گئے۔ فرمایا جب ابا آئے تو اس سے پوچھ لینا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو اماں رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا، تو ابوبکر صدیق اسی کی تعبیر دینے کے بجائے آنکھوں پر رومال رکھ کے رونے لگے اور گھر واپس چلے گئے۔ اتنا نرم دل آدمی ہے۔ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی اور حضرت اماں عائشہ کے کمرے میں قبر مبارک بنی تو حضرت ابوبکر نے کہا بیٹا وہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا یہ پہلا چاند تیرے کمرے میں سمو گیا۔ اتنا نرم دل آدمی ابوبکر، لیکن ختم نبوت پر حساسیت ابوبکر صدیق کی کتنی ہے، اور ابوبکر کا جمنا عقیدہ ختم نبوت پہ کتنا ہے، یقین مانے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی مسلمہ کذاب نے جو حضور کے پاس آیا تھا، میں نے جیسے بات کی، یہ نبوت پر لین دین کرنے آیا تھا۔ اس نے جب دعوی نبوت کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور لوگوں کا میں معجزہ دے رہا ہوں، 5 نمازوں کے بجائے 3 معاف ہیں 2 پڑھا کرو۔ حالانکہ اذان میں وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا قائل تھا۔ وہ مسلمہ کذاب جو بظاہر دین کا پابند تھا اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہا تھا اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مان رہا تھا، یہ مسلمہ ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کو جمع کیا
اور فرمایا اس کے خلاف اعلان جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کو ابھی چند دن گزرے ہیں۔ یہ وقت تھا جو کہا جا سکتا تھا کہ ابھی حکومت پر پاؤں مضبوط کر لیں، یہ وقت تھا کہ کہا جا سکتا تھا کہ تازہ تازہ رسول اللہ کی فرقت کا غم ہے، کہا جا سکتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کا غم انہیں اتنا لگا تھا، ان کے منہ سے بعض اوقات جلے ہوئے گوشت، بھنے ہوئے گوشت کھانے کی بو آتی، حالانکہ گوشت نہیں کھایا ہوتا۔ یہ سینہ اقدس اندر سے دل جل گیا تھا حضور کی فراقت کی وجہ سے، حضور پاک کے دنیا سے جانے کی وجہ سے۔ یہ اتنا غمگین شخص ہے، لیکن حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو بلایا، صحابہ اہل بیت کی شورا بٹھا کر فیصلہ کیا کہ قیادت میں کروں گا اور مسلمہ تک، یمامہ تک میں چل کے جاؤں گا۔ یہ مدینہ طیبہ میں بات ہو رہی ہے، اور یمامہ 70 کلومیٹر ریاض سے دور ایک بستی کا نام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 1000 سے زائد کلومیٹر ہے مدینہ طیبہ سے ریاض۔ یہ کیپٹل آف دا کنگڈم، سعودیہ کا دارالخلافہ یہ وہاں ہے، اس کے قریب 70-80 کلومیٹر دور یہ یمامہ اس وقت علاقہ ہوتا تھا، اور یہ مسلمان وہاں کا رہنے والے۔ تو سب اس بات پہ حیران ہے کہ ابھی تازی زمام حکومت ہاتھ میں، اور ابو بکر کیسے قیادت کریں گے، اور یہ بھی مدینے سے چلے گئے تو کیا ہو۔ تو جب یہ دو باتیں سامنے رکھی کہ ایک اس کے خلاف اعلان جنگ بھی ہے، اور سارے وہی حضرات جائیں گے جو حضور پاک کے ساتھ مل کر لڑا کرتے تھے، اور قیادت میں کروں گا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آگے ہوئے کہ امیر المؤمنین ایک بات طے ہے کہ اس کے خلاف اعلان جنگ ہوگا، لیکن ایک بات آپ ہماری بھی مان لیں، آپ مدینہ طیبہ میں بیٹھیں گے، اللہ نہ کرے آپ کی ذات اقدس کو کچھ ہو گیا تو وہاں ان کی خوشی بڑھ جائے گی دشمن کی، کہ دیکھو ہم نے ان کو جنگ میں بھی یہ کیا اور ان کے امیر کو بھی مار دیا۔ یوں نہ کریں۔ بڑی ہی جو ہے نا کیا کہتے ہیں لجاجت سے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ درخواستیں پیش ہوئیں، صحابہ اور آل بیت آپ نہ جائیں، ہم انشاءاللہ کام پورا کریں گے، آپ بے فکر رہیں۔ ابو بکر صدیق نے لشکر ترتیب دیا اور کہا اینقص الدین وانا حی، علی میں مان رہا ہوں، لیکن ایک بات طے ہے، دین میں کوئی نقص آئے اور ابو بکر کی سانس چلتی ہوئی ہو، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، جو کرنا ہے کر۔ بھیج دیا، لشکر گیا صحابہ کرام کا، یمامہ پہ جنگ ہوئی، مسلمہ کذاب قتل ہوا، اور اس کے سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا اور بتایا گیا کہ اس کا انجام یہی ہوگا جو ختم نبوت کا انکاری ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ لڑنے والے وہ فوجی تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح خم ٹھوک کے لڑائی کی ہے، ایسی لڑائی پوری دور نبوی میں نظر نہیں آتی، ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے گئے ہوئے لشکر کے شہداء کی تعداد 1200 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں 427 مہم جوئیاں ہوئی ہیں، 27 غزوات، 400 سریات۔ غزوے میں حضور نے خود شرکت فرمائی ہے، سریہ حضور کی نگرانی میں بھیجا گیا ہے صحابہ کا لشکر۔ 427 لڑائیوں میں اتنے بندے مسلمانوں کی طرف سے پلس دشمن کی طرف سے، کافر مسلمان دونوں سے ملا کر اتنے بندے قتل نہیں ہوئے جتنے صدیق اکبر کے دور میں ختم نبوت کے تحفظ پہ صرف صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ نرم دل صحابی ابو بکر۔ ہم حدیث پاک پڑھتے اور لوگ ہر وقت سنتے رہتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی، او کما قال علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت میں سب سے نرم دل ابو بکر صدیق ہے، پوری امت میں دین کے اندر، دین کی معاملات میں سب سے مضبوط تر سختی عمر فاروق میں پائی جاتی ہے، اور اپنے حیا اور شرم میں سچا حضرت عثمان جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اور کوئی فیصلہ کرنا پڑے، قاضی اور جسٹس کی ضرورت پڑے تو علی المرتضیٰ کا سر اس مبارک ہے کہ اس کے سر پہ قضا کا تاج سجے گا۔ یہ رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث ہے، اور اس میں نرم ابو بکر کو فرمایا۔ یہ نرم کا دور ہے کہ 1200 آدمی ختم نبوت کے لیے شہید ہو گیا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں کل قیامت میں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوں گا تو میرا سر جھکا ہوا نہیں ہوگا، میں رسالت مآب علیہ السلام کو یہ کہہ سکوں گا کہ یا رسول اللہ آپ کی ختم نبوت پہ ظالموں نے انگلی اٹھائی تھی،
ہم نے جو کیا لیکن ہم تحفظ کر کے آئے. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ صحابی جب ایمان لائے تھے، حضرت حمزہ کے قاتل تھے. حضرت حمزہ حضور پاک کے چچا کو شہید کیا تھا حالت کفر میں. جب ایمان لائے حضور پاک نے فرمایا تو صحابی ضرور ہے، ایمان تیرا قبول ضرور ہے، لیکن کوشش کیا کر میرے سامنے نہ بیٹھو، مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے. کمر کے پیچھے بیٹھتے تھے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ. جب ختم نبوت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق لشکر بھیج رہے تھے نا یمامہ، تو یہ آئے اور ابوبکر صدیق کو کہا مجھے بھیجے. میں نے اسی طرح کا نیزہ تیار کیا ہے جیسے حالت کفر میں حضرت حمزہ کے لیے کیا تھا. آج میں اپنی زندگی لگا ہوا یہ دھبا دھونا چاہ رہا ہوں. آج میرے لیے وقت ہے، مجھے بھیجیں. حضرت ابوبکر صدیق نے بات مانی اور انہیں بھیجا گیا، اور اللہ نے کام لیا. مسلمہ کذاب قتل ہوا تو اسی وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا. اس لیے فرماتے تھے قتل تو خیر الناس ثم قتل تو شر الناس. اگر میں نے حالت کفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کا حالت کفر میں قتل کیا تھا، تو پھر اس شخص کا جس کو ختم نبوت کا منکر اور اس دور کا کافر اعظم کہا جاتا ہے، وہ بے ایمان بھی تو میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. یہی جنگ ہے. اور آپ اور ہم یہ بات بچپن سے سنتے پڑھتے آئے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق کے دور میں 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے، تو پھر قرآن کریم جو پتوں پہ لکھا ہوا تھا، جو چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، جو پتھروں پہ کندہ تھا، اس کو اکٹھا کیا گیا کہ اگلی نسلوں تک کیسے جائے گا. 700 صحابہ کرام اور قراء شہید ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ 700 قاری کی جنگ کس میں شہادت ہوئی ہے؟ یہی ختم نبوت کے تحفظ میں، یہی جنگ یمامہ میں عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے جو 1200 بندے شہید ہوئے، ان میں 700 قرآن کے قاری صحابہ ہیں. یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. تو آپ اندازہ لگیں اس کی حساسیت کتنی ہے. یہ ایسی کوئی عام سی بات ہے کہ اس پر کچھ وہ مرزائیت کے لیے محدث العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں اگر ختم نبوت کا تحفظ نہ کروں اور اس کے لیے اپنی صلاحیتیں نہ لگاؤں اور ختم نبوت کا کام نہ کروں تو انور شاہ کشمیری سید ضرور ہے، لیکن گلی کا کتا اس سے بہتر ہوگا جو گلی میں ٹھہرا ہے. لیکن انور شاہ اپنے پیغمبر کا اگر وفادار نہ بنا تو سادات کا انسان ہے. وہ اپنے لیے انہوں نے کہا ہے، ورنہ کسی سید کے لیے عام بندہ یہ جملہ شاید سوچ بھی نہ سکے. یہ وہ ان کا اپنا جملہ میں بتا. آپ اندازہ لگائے کہ ختم نبوت کا تحفظ کہاں ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، نام ہی کافی ہے یار. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. دنیا میں کون ہمارے بر صغیر میں مرد عورت بچہ بچی ہوگی جو اس سے واقف نہ ہو. ملتان کی سرزمین میں یہ سورج غروب ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کو شدید خواہش کے باوجود کبھی حج اور عمرے کے سفر پہ جانا نصیب نہیں ہے. کیوں؟ خود نہیں جا رہے. وجہ کیا؟ عطا اللہ شاہ بخاری کو بھیجنے والا یا وہاں پر پہنچانے والا کوئی نہیں تھا. کہتے تھے میں جاؤں تو صحیح، میں حسنی حسینی سید ہوں، میرے والد حضرت حسن کی اولاد ہے اور میری والدہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں. میں اپنے نانے کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ یہاں مرزا قادیانی کے مرزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگے ہوئے ہیں اور میں تحفظ کا کام پورا نہ کر پایا اور میں حضور پاک کے دربار میں کس منہ سے جاؤں گا؟ یہ عطا اللہ شاہ بخاری ہے. کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ لیکن ان کی وفات کے بعد 28 اگست 1961 حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کی وفات ہے. آج نصف صدی سے زائد گزر رہا ہے. 70 سال تو اس کی وفات کو ہو رہے ہیں اور آج بھی عطا اللہ شاہ بخاری کا نام یوں چمک رہا ہے. اس کے بعد 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں وہ وقت آیا جب پورے پاکستان کے تمام مسالک، جتنے مسالک اسلام تھے، اپنے فرقوں کے معاملات سے ہٹ کے ایک ہو کر، اس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، انہیں اس بات پہ قائل کیا کہ اسمبلی میں یہ مسئلہ لائیں، اور وہ لائے اور 13 دن اس پر بحث ہوئی اور 13 دن کے بعد پوری کی پوری اسمبلی ود اس وقت کے پرائم منسٹر اس بات پہ متفق ہو گئے کہ مرزائی کافر اقلیت قرار لکھا جائے. یہ اس شخص نے کافر اقلیت قرار 1974 میں لکھا ہے. میں
پیپلز پارٹی کا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو آج بھی احترام کے الفاظ سے یاد کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کارنامہ اس شخص کے ہاتھوں ہوا ہے۔ یار ختم نبوت پر رب العزت قربان ہو کر کوئی انسانی معاملات پہ غلطیوں اللہ معاف فرما دے، لیکن انہوں نے آئین بنوایا۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں تمام مسلمان جمع تھے، اور آج ہمارے ملک پاکستان میں جب یہ آئین بنا تو پھر پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کی تقلید کر کے مرزائیت کو کافر اقلیت قرار لکھا اور مرزائیت کے لیے ایک ایک دروازے بند کیے۔ پاکستان میں بسنے والے مرزائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاکستانی شہری ضرور ہوں، لیکن پاکستانی شہری پر ایک چیز لازم ہے، وہ پاکستان کے آئین اور قانون کا پابند ہوگا۔ وہ نہ مانے قرآن و سنت کو، ہم کوئی اس کے ترلے اور منتیں نہیں کر رہے، لیکن مرزائی آئین اور قانون کا پابند ہے۔ آج تک وہ پابند نہیں ہے، وہ آئین کو تسلیم نہیں کرتا۔ جی ہاں، وہ آئین کو کیوں تسلیم کرے؟ وہ تسلیم کرے تو آئین میں جو اس کی حیثیت ہے اور جو ان کو حقوق ہیں اقلیت والے وہ ملیں گے، لیکن وہ خود کو اب بھی سینہ زوری پہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہمارے دفتروں میں، ہمارے باقی اداروں میں، ہماری باقی عدلیہ تک اور ان عام معاملات تک قادیانی کہیں کہیں چھپ کر گھسے ہوئے ہیں۔ اب حال یہ ہے، آج کی بات آپ کو کر رہا ہوں، آج پورے پاکستان میں شاید کوئی مسجد ہو جس سے یہ آواز نہ اٹھے کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ نے خدا بخش نتھوکا ایک قادیانی، خاندانی قادیانی، سکہ بند قادیانی کو ایف آئی اے پر ریٹائر ہونے کے بعد، وہ 3 یا 6 جنوری کو ریٹائر ہو رہا ہے، اس کی دوبارہ تعیناتی کر رہے ہیں۔ یہ وہ بدنام زمانہ قادیانی ہے۔ جب خوشاب میں لگا، خوشاب کے مسلمانوں نے احتجاج کیا اور وہاں سے اس کا بوریا بستر چلتا کیا۔ میاں والی آیا، وہاں سے خانقاہ سراجیہ کے حضرات اٹھے، ایک ایک جگہ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا۔ آج 3 دن بعد اس کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، اور یہ ایف آئی اے کا اسے ایڈوائزر لگایا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے کیا ہے؟ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی۔ آپ ذرا سرچ کیجئے، گوگل پر سرچ کر لیجئے اور چھوڑو کہ اس کے کام کیا ہے، یہ کتنی ذمہ دار ایجنسی ہے۔ آپ کے جتنے موبائل کا ڈیٹا ہے یہ ایف آئی اے کے تحت ہے، انکم ٹیکس کے معاملات ہیں ایف آئی اے کے تحت ہیں، ایئرپورٹس کی سیکورٹی ہے یہ ایف آئی اے کے تحت ہے، ہمارے جو بارڈرز ہیں جسے ہم اپنی سرحدات کہتے ہیں یہ سرحدات انہی کے تحت ہیں۔ انٹرپول میں کسی پاکستان کے غدار کو پوری دنیا کے کسی ملک میں بیٹھے ہوئے گرفتار کرنا ہے تو ایف آئی اے کی ذمہ داری ہے۔ اس کا اتنی بڑی ذمہ دار ایجنسی، اس کے ادارے کا آپ اس کو پاکستان لیول پہ سربراہ لگا رہے ہیں، کیوں؟ وجہ مسلمان سارے مر گئے ہیں، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کا گماشتہ اس عہدے پر بیٹھے گا۔ مسلمانوں، میں آپ کو دعوت اسلام اور رسول اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اس سے بڑی بےغیرتی اس ملک میں نہیں ہو سکتی۔ کتنے دنوں سے روڈ بلاک ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، مساجد سے آواز اٹھ رہی ہیں، یوم احتجاج منایا جا رہا ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایف آئی اے کس کے تحت ہے، آپ گوگل سرچ کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ وقت کا وزیر اعظم ایف آئی اے کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے تحت یہ ایجنسی کام کرتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ لائی گئی ہے بیرونی ایجنڈے پہ، اس کا معنی ہے سچی بات ہے، اور یہ پہلی بات نہیں ہے، پہلا موقع نہیں ہے۔ گورنمنٹ آنے کے بعد پہلے عاطف میاں قادیانی کو وزیر خزانہ کے عہدے کے ساتھ مشیر خزانہ بنایا جا رہا تھا، اس وقت بھی ان مسلمانوں نے آواز بلند کی۔ ہمارے ملک کے پاکستان کے سوشل ایکٹیوسٹ تمام کے تمام آئی ڈیز ہولڈر آگے آئے، ہر مسلمان نے اپنی آئی ڈیز کو وقف کیا ختم نبوت کے لیے، اور حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے قادیانی لارڈ نذیر احمد جو لندن میں رہتا ہے، پاکستانی نیاد ہے اور نیشنلٹی اس کی انگلینڈ کی ہے، اس کو سرکاری پروٹوکول پہ پاکستان کا وزٹ کرایا۔ کیوں کرایا؟ ہندو آئے، مجھے اعتراض نہیں ہے، وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کرتا ہے،
پاکستان میں بسنے والے یہودی عیسائی بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی ان سے گلہ نہیں ہے، وہ تمام مائنارٹیز پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ قادیانی تو قرآن و سنت تو چھوڑیں، غداری پیغمبر تو اس کی اپنی جگہ، وہ ہمارے آئین اور قانون کو بھی نہیں مانتا، اسے سرکاری پروٹوکول کیوں دیا جاتا ہے؟ کس بنیاد پہ؟ یہ کون سا ایجنڈا ہمارے ملک میں پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارے منہ پہ داڑھی اور سر پہ پگڑی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر قادیانی یوں دندناتے پھریں۔ ایک زندگی ہے نا، یہ لگ جائے گی، اور حضور پاک علیہ السلام کے کھاتے لگ جائے گی، ہم پہلے ہی بڑے گناہ گار ہیں، یہ گناہ بخشے جائیں گے۔ میں آج کی گفتگو کو اپنی قبر آخرت کو سامنے رکھ کے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، یہ میری کوئی جذبات میں نہ سمجھیے یار، ایک ہی تو واسطہ ہے رسالت مآب علیہ السلام کا ہم سے، ہم نے کل قیامت میں اللہ کے رسول سے سفارش لینی ہے، اس سے بھی ہم غداری کر بیٹھے، اس کو بھی ہم چھوڑ بیٹھے، اپنی برادری کی بنیاد پہ، قوم کی بنیاد پہ، پارٹی کی بنیاد پہ، یہ ہماری وفاداریاں ہیں۔ ہاں ہم سب کے دوست ہیں، لیکن بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، پہلی وفاداری آمنہ کے در یتیم سے، ہم سب کے ساتھ مخلص ہیں، ہم سب کے لیے اچھائی کا، خیر اسکالی کا پیغام جانتے ہیں، لیکن پہلے رسالت مآب علیہ السلام سے محبت ہے۔ اگر حضور پاک سے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میں آپ حضرات کے ذریعے آپ کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہوں گا، آپ کی تمام آئی ڈیز ہوں، تمام سورسز ہوں، فیس بک یا واٹس ایپ کے جتنے آپ کے گروپس ہوں، جتنے کنٹیکٹس ہوں، ہر تک یہ احتجاج پہنچائیے، یہ بات پہنچائیے، اس کی اشاعت کیجیے، اسے پھیلائیے، اور دنیا کو یہ باور کرائیے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، کسی اور کا وفادار نہیں ہے۔ میں علماء کرام آج پورے ڈیرہ اسماعیل خان میں رات اجلاس ہوا، مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ کے مدرسے میں، سب نے متفقہ طور پہ یہ قرارداد رکھی ہے۔ آج ہر مسجد سے آپ جمعہ کے بعد اٹھیں گے، آپ سنیں گے کہ یہ بات جو طے شدہ ہے کیا ہے۔ ہمیں اپنے بچے عزیز نہیں ہیں، ہمیں اپنے گھر والے عزیز نہیں ہیں، ہمیں زندگی عزیز نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے اگر رسالت مآب سے وفاداری نہیں ہے۔ میں تو ایک بات طے کر کے بیٹھا ہوں کہ اگر یہ تعیناتی ہوتی ہے نا، اپنی تمام صلاحیتیں ہم نے لگانی، اور ہم دیکھیں گے کہ حکومت موجودہ رہتی کیسے۔ پھر جو بندہ سر دھا کی بازی لگا لے نا، اس کو اور کچھ چاہیے نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹے موٹے بے غیرتیوں پہ ہم خاموش ہیں، میں یقین مان ان کی گالیوں تک پر خاموش تھا، لیکن آپ ختم نبوت کے مسلمہ عقیدے کو چھیڑیں، جس حساسیت پوری دنیا میں عام ہے۔ جب ہم یہ بات کریں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ حکومت کے خلاف مذہبی کارڈ کھیلتے ہو۔ تم نے مذہبی کارڈ نہیں کھیلا، ریاست مدینہ کے نام پہ تم مذہبی کارڈ کھیلو تو خیر ہے، اور ہم جواب میں رسول اللہ کی وفاداری کی بات کریں، مذہبی کارڈ ہے؟ ہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، اسے جو کارڈ بھی کہا جائے۔ یہ ہمارے آئین اور قانون کا مسئلہ ہے، قرآن اور سنت کا مسئلہ ہے، مذہب اسلام کا مسئلہ ہے۔ میں آپ حضرات کی وساطت سے پوری دنیا تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں ہمارے 1 ملین پلس 3 لاکھ فالوورز ہیں، ایک کلک پر ملینز آدمی تک یہ بات جا رہی ہوتی ہے۔ تو کیا آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں کہ جتنے کے جتنی یہ اس کی تعیناتی کی جا رہی ہے اور سارے بیٹھے ہیں، اس کو ختم کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ غیرت اسلام سے آپ مجھے جواب دیجئے، مذہبی اور ایمانی غیرت میں ہم نے کل قیامت میں سفارش رسول اللہ کی ذات سے لینی ہے، ختم کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ آپ حضرات اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خالی مطالبے کی حد تک نہیں، کل اگر آپ کو ختم نبوت کے لیے کال دی جائے کسی قسم کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کی، آپ نکلیں گے؟ بتائیں، نکلیں گے؟ اپنے کاروبار کو بالائے طاق رکھ کے نکلیں گے؟ اولاد کو اور اپنے گھر والوں کے مفادات کو بالائے طاق رکھ کے نکلیں گے؟ او حکمرانوں، اگر تمہیں ہوش کے ناخن ہیں تو یہ دیکھیں یار، اس مسئلے پر کوئی ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس سیاست کے اور باقی معاملات کے قائل نہیں ہے۔ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں ایک بات پہ، یہ بیٹھا ہوا میرا عام مسلمان اس بات کو سوچتا ہے کہ ہمیں حضور پاک سے محبت رکھنی چاہیے۔ یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ رسول اللہ کی محبت سے غافل ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے
انہیں قبر نہیں آنی، انہیں کلمہ نام کا نہیں پڑھا ہوا، انہیں معلوم نہیں ہے یہ کس نام سے ریاست مدینہ ہے، یہ کس نام سے پاؤں سے جوتیاں اتار کے مدینہ طیبہ جانے کے معاملات ہیں، کس نام سے ہیں بھائی؟ ادھر سے منہ میں رام رام اور بغل میں چھری کے مترادف ہے کہ قادیانیوں سے یاریوں کی پینگیں بڑھائی جائیں، اور ادھر اس کے بعد ریاست مدینہ کے نام بلند کیا جائے۔ یہ ریاست مدینہ کے نام پہ ریاست ابو جہل کی بنیاد ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن کریم نے یہ وعدہ کیا رسالت مآب سے، ان شانئک ھو الابتر، ترجمہ دیکھ لینا ذرا، ان شانئک، اے پیغمبر آپ کی توہین کرنے والا، آپ کا دشمن ھو الابتر، دم بریدہ اور ذلیل رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور یہ قرآن کریم کے وہ لفظ ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں قرآن کریم میں یہ لفظ پڑھتے ہیں۔ مختصر ترین قرآن کریم کی سورۃ الکوثر ہے۔ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ اعتراض کیا تھا وہاں کے کافروں نے، تو رب نے جواب دیا، ان شانئک ھو الابتر، آپ بے فکر رہے پیغمبر، آپ کا دشمن ذلیل و خوار رہے۔ ختم نبوت کے لیے رسول اللہ کی قربانی دیکھیے، قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا حضرت ابراہیم، رسول اللہ کا درمیانہ بیٹا حضرت عبداللہ، حضور پاک کا بڑا بیٹا حضرت قاسم، یہ تینوں بچپنے میں فوت ہوئے ہیں، بچپن میں، لڑکپن کی عمر بھی نہیں تھی۔ ابراہیم کی عمر تو سب سے کم تھی، 18 ماہ کی عمر، 18 سے 20 ماہ کی عمر، اور حضرت قاسم کے لیے کہتے ہیں حتی رکبت الدابہ، بس 2 سال کے لگ بھگ ہوئے تھے، یہاں تک کہ چھلانگ مار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ سارے بیٹے حضور پاک کے دنیا میں فوت ہوئے ہیں۔ کئی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ حدیث پاک میں ہمیں بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا لو عاش لکان نبیا، اگر یہ دنیا میں میرے بعد زندہ رہتے تو انہیں نبوت کا تاج ملتا، نبی کا بیٹا نبی بنتا، لیکن اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج دیا ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے میرے بیٹوں کو میری زندگی میں اٹھا لیا ہے۔ یار 1 2 3 یوں لخت جگر پیغمبر علیہ السلام کے اٹھے ہیں، رسول اللہ کے سینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، حضور پاک کو کوئی غم نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم رضی اللہ عنہ حضور پاک کے چھوٹے بیٹے، اس وفات پر تو اللہ کے رسول کے ضبط کے بندھن چھوٹ گئے، آنکھوں سے تر بتر آنسو نکلے۔ ایک صحابی نے روتے ہوئے دیکھا اپنے چھوٹے بیٹے ابراہیم کی، حضور پاک کو وفات پر وہ گود میں فوت ہوا، فرمایا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ابراہیم 18 ماہ کے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک لمحزونون، کہا ابراہیم تیرے جانے نے تیرے باپ کو غمگین کر دیا ہے، بے شک میری آنکھ رو رہی ہے، میرا دل جو ہے نا اس پر کڑ رہا ہے، لیکن میں اللہ کی دی ہوئی تقسیم پہ آج بھی راضی ہوں۔ یہ ختم نبوت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم اٹھایا۔ عقیدہ ختم نبوت تو اتنا حساس ہے، میرے سامنے جب یہ حوالہ آیا اور یوں ترتیب آئی نا، پھر مجھے سمجھ آیا کہ ابوبکر اتنے نرم ہو کر بھی ختم نبوت کے لیے اتنی سختی کیوں کرتے تھے۔ وہ ان چیزوں سے واقف تھے، چشمدید گواہ تھے، آئی وٹنس تھے، آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ اتنے غم حضور پاک نے، غم نہیں غموم کی بات کرتا ہوں، کئی غم برداشت کیے ہیں یہ بیٹوں کی وفات پر، لیکن ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غم اللہ کو برداشت ہے، ختم نبوت پہ آنچ آنا رب کو برداشت نہیں ہے۔ اور اتنے حساس عقیدے کو کوئی چھیڑے، یا اتنے حساس عقیدے پر بات کر، اچھا صرف اس پر بس نہیں ہے، تھوڑے کام آگے چلیے۔ 40 سال پہلے پاکستان کے متعلقہ اداروں سے نقشہ پاس کر کے طارق روڈ کراچی میں مدینہ مسجد قائم کی گئی، باقاعدہ NOC گورنمنٹ نے دی ہے، نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ ملی ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے لیے زمین مہیا کرائی گئی ہے، پوری ترتیب بنی ہے، 7 یا 6 منزلہ مسجد ہے، اور آج سے نہیں 40 سال پہلے سے قائم ہے، اور آرڈر آ جاتا ہے جی اسے بلڈوز کر دیں۔ کیوں کر دیں؟ جی سرکاری زمین ہے، ادھر پارک بنانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے احتیاط اسی میں ہے کہ اگر اللہ کا گھر کسی جگہ قائم کر دیا جائے نا غصب کر کے زمین کو، تو غصب کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو اس غاصب کو جیل میں ڈالیں، لیکن اس زمین کے پیسے اس کے مالک کو دیں،
اور اسے کہو یہ اللہ کا گھر بن گیا، ہم اسے توڑ نہیں سکتے، ہم ہر جانا جرمانہ قبول کرنے پہ تیار ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی حفاظت ایسی ہے، جب ایک بار اللہ کا گھر بن جائے اسے توڑا نہیں جا سکتا۔ آج یہ سرکاری سطح پہ آرڈر ہوں، عدلیہ اس میں انوالو ہو، اور سب سے بڑا عدلیہ کے عہدے دار بیٹھ کے کہیں بھئی اسے توڑ کے آپ بنا دیں، پارک بنا دیں۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، بلکہ دو سوال کر رہا ہوں، اگر یہی بات ہے تو پھر بابری مسجد کا کیس میں ہندو سچے ہیں؟ انہوں نے مسجد کو گرایا، پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا ہم اپنے سب کچھ بیچ کے اس کی قیمت تمہیں منہ مانگی دینے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے گھر کو نہ توڑو۔ تو پھر بابری مسجد کا کیس ہم کس سطح پہ اٹھائیں گے؟ اگر آپ بھی مساجد کو توڑنا شروع کر دیں، حالانکہ آپ کا کردار یہ ہے، اگر کرک میں ظلم ہوا، مندر توڑا، انہوں نے نہیں توڑنا چاہیے تو انہوں نے دوسرے کی عبادت گاہ کو چھیڑا، تو آپ مندر بنوانے کے افتتاح کے لیے تو تشریف لے کر آ جاتے ہیں، اور آپ مساجد کے توڑنے کا حکم دیتے ہیں، کیوں؟ اور اگر یہی بات مان لی جائے تو مسجد اقصی قبلۃ الاولیٰ، فلسطین کی پہلی قبلہ مسلمانوں کی مسجد بھی پھر حق یہودیوں کا تسلیم ہو جائے گا کہ مسلمانوں نے مسجد بنائی ہے، پھر جگہ انہی کی ہے تو دعویٰ ان کا ہے۔ حالانکہ یہ دعویٰ بھی غلط ہے، لیکن جو بظاہر وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ تو پھر ہم مسجد اقصی بھی دے دیں، ہم بابری مسجد بھی دے دیں، ہم کون سی مسجد کی وکالت کریں گے؟ اور میں اس بات پہ حیران ہوں، ہم سے ووٹ لینے والے نمائندے، پورے پاکستان کی عوام سے ووٹ لینے والے کینڈیڈیٹس اسمبلی میں گونگے بن کے بیٹھے۔ کل ایک بولا ہے، مفتی محمود کا پوتا بولا ہے، باقی کوئی نہیں بول سکتا، باقی خاموش ہے۔ تم نے مسجد کے لیے کچھ نہیں کرنا، تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تمہیں اسلام کی کوئی ویلیو اور معاملہ سمجھ نہیں آتا، اور وہ کل منتیں کر رہے ہیں اسپیکر آف دا اسمبلی کی کہ آپ اس پہ رولنگ دے دیں۔ جی میں نہیں کر سکتا، میں بھئی آپ انفرادی طور پہ بات تو کر سکتے ہیں کہ میرا اس پہ نظریہ یہ ہے، عدالت وہاں کے بندوں کو سنے بغیر فیصلہ دے دے۔ کہتے جج نے کہا ہے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اسلامی شریعہ کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، رات ان نے بھی رد کر دیا۔ تو پھر اگر یہ آپ کے پاس ہے تو پھر جسٹس ہمارے پاس بھی ہے۔ کس بنیاد پہ مسجد توڑی جائے؟ کس بنیاد پہ اللہ کے گھر کو توڑ دیا جائے؟ اللہ کے گھر کی کوئی ایسی، اچھا ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی نہیں ہے، 3 دن کی نہیں ہے، 40 سال پہلے مسجد بنی ہے، اور پھر اس پر کاغذات ان کے پاس موجود ہے، حکومت کی دی ہوئی NOC موجود ہے، حکومت نے نقشہ پاس کر کے دیا ہے، سب کچھ موجود ہے۔ اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ 1 منٹ میں یہ جھوٹ مان بھی لوں کہ سرکاری زمین ہے، میں مان بھی لوں، تو یہ ساری ترتیبیں کرنے کے بعد اب آپ پیسے ادا کر دیں، سرکاری زمین کی مسجد قائم رہے، یہ آپشن بھی تو ہو سکتا ہے۔ مسجد توڑوانا آپ کو کہاں سے آ گیا؟ مسجد کو مسمار کرنا کہاں سے آ گیا؟ مسجد کو گرانا، اللہ کے گھر کو منہدم کرنا کہاں سے آ گیا؟ یہ دن بھی ہم اس حکومت میں دیکھ رہے ہیں۔ بدقسمتی، خدا کی قسم، بلیک دور، تاریک دور ہے جو اس طرح اسلام اور اسلامی شعائر اور قادیانیت نوازی اور مرزائیت کی ریشہ دوانیوں کو دول دینے کے لیے ان میں ہمارے سرکاری بندے شامل ہیں۔ اللہ پاک نجات عطا فرمائے، اللہ پاک اسلام کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اور شریعت اسلامیہ کے ساتھ اللہ میں وفادار رکھے، رسول اللہ کی محبت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔